اگر آپ اپنی عزت خود نہیں بچائیں گے تو دنیا کبھی آپ کی عزت نہیں کرے گی۔ زندگی میں کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں قدم رکھتے ہی انسان کی قدر و قیمت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، مگر افسوس ہم یہ بات بہت دیر سے سمجھتے ہیں۔ آج ہم ان 5 قسم کے لوگوں کی بات کریں گے جن کے گھروں میں بار بار جانا آپ کی خودداری، آپ کا سکون اور آپ کی شخصیت کو آہستہ آہستہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور رمضان کی خوب خوب رحمتیں برکتیں لوٹ رہے ہوں گے، اور آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت جمعہ مبارک۔ میں بھی آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ ہنسا مسکراتا رکھے اور ہمیشہ تندرستی والی زندگی دے، اور آپ کی زندگی کی تمام پریشانیوں کو دور کرے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ خاص ہے، میرے چینل پر آ چکے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک پورا دیکھیے۔ چلیے ہم ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی قسم کے لوگ۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو آپ کی عزت تو کرتے ہیں، آپ کو عزت دیتے ہیں، مگر دوسروں کے سامنے آپ کو چھوٹا ثابت کرتے ہیں۔ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کو نیچا دکھائیں، دوسروں کے سامنے آپ کے ساتھ کچھ ایسی بات کرے جس سے آپ کو کچھ عجیب سا فیل ہو۔ ان کے گھر میں بیٹھ کر آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ وہ آپ کو جان بوجھ کر اگنور کریں گے، اگر آپ کوئی بات کر بھی رہے ہوں گے وہ آپ کی بات کو امپورٹنس ہی نہیں دیں گے۔ آپ کو کوئی مشورہ تو دیں گے پر تنقید کے ساتھ، اور مذاق کے ساتھ طنز بھی ان کا شامل ہوگا۔ ایسے ماحول میں بار بار جانا آپ کے اعتماد کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہر وقت آپ کا موازنہ کرتے ہیں۔ وہ آپ میں خوبیاں تلاش نہیں کرتے، بے شک آپ میں جتنی مرضی اچھائی ہو، خوبی ہو، وہ آپ کو اہمیت نہیں دیں گے۔ وہ آپ کی خوبیوں کو، آپ کی اہمیت کو نہیں جانیں گے، لیکن وہ آپ میں خامیوں کو ضرور تلاش کریں گے، آپ کی کمیوں کو آپ کو گنوائیں گے، اور دوسروں کی کامیابی جو ہے نا وہ آپ کے منہ پر ماریں گے کہ دوسرا انسان کامیاب ہے، آپ کامیاب بھی ہوں، بے شک آپ اچھے ہوں، وہ آپ میں کوئی نہ کوئی برائی، آپ میں کوئی نہ کوئی کمی، آپ میں کوئی نہ کوئی خامی جو ہے نا وہ تلاش ضرور کریں گے۔ وہ آپ کی خوبیوں کو نظر انداز ہی کریں گے ہر حال میں۔ ایسے گھروں میں جانے سے انسان خود کو ناکام سمجھنے لگتا ہے، کیونکہ ایسے گھروں میں جانے سے آپ کا جو حوصلہ ہوتا ہے نا وہ ٹوٹتا ہے۔ وہ کچھ باتیں ہی ایسی کریں گے یا کچھ ایسا فیل ہوگا، آپ کو محسوس ہوگا کہ شاید واقعی ہی میرے اندر کوئی کمی ہے یا میرے اندر کوئی خامی ہے۔ اس طرح کے ماحول میں جانے سے گریز کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کے گھروں میں جانے سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے جہاں پہ آپ کو ناکامی فیل ہو۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو آپ کی باتیں بڑے غور اور اطمینان سے سنتے تو ضرور ہیں، آپ ان سے اپنے راز، اپنی ساری باتیں شیئر بھی کر جاتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ انہی باتوں کو بعد میں دوسروں میں پھیلا دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے تو راز کے طور پر ان سے ہر بات شیئر کی ہوتی ہے۔ لیکن ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ جلدی سے دوسروں کے کانوں تک پہنچا دیتے ہیں باتیں، کیونکہ راز جو ہے نا یہ راز کسی کا امانت ہوتا ہے، اور امانت میں خیانت کرنا بہت بری چیز ہے، مگر کچھ لوگوں کے گھروں میں راز جو ہے نا محفوظ نہیں رہتے۔ وہاں جانا یعنی اپنے سکون کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ اس لیے آپ اپنی باتیں جو ہے نا، پرسنل باتیں ہیں، گھریلو باتیں ہیں، پریشانی والی ہیں یا کچھ بھی ہے آپ کا راز، ایسے لوگوں کے گھروں میں جا کر شیئر کبھی نہ کریں۔ چوتھی قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہر ملاقات میں نا فائدہ ڈھونڈتے ہیں۔ ان کو بس یہی ہوتا ہے کہ اس انسان سے کوئی نہ کوئی جلدی سے میں اپنا فائدہ تلاش کروں۔ وہ صرف فائدے کے لیے ہی آپ سے ملتے ہیں، فائدے کے لیے ہی آپ سے تعلق بناتے ہیں۔ آپ ان کے لیے انسان نہیں، جیسے ایک ذریعہ ہوتے ہیں۔ جب تک فائدہ ہے تب تک عزت ہے، جیسے ہی فائدہ ختم ویسے ہی تعلق ختم۔ کچھ لوگ صرف آپ سے تعلق بناتے ہیں، دوستیاں بناتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ آپ سے فائدہ لیں،
صرف فائدہ حاصل کرنے کے لیے وہ آپ کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں۔ جب کوئی ان کو آپ سے کوئی فائدہ نہ مل رہا ہو تو وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور آپ سے تعلق جو ہے نا بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ پانچویں قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں، جب آپ ان کے گھروں میں چلے جائیں نا تو ان کا گھر کا ماحول ایک تو بہت زیادہ منفی ہوتا ہے، اور وہ جب آپ ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں نا تو ان کے منہ پر صرف اسی طرح کے باتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ غیبت ہوگی، یا تو بہت زیادہ شکایات ہوں گی، یا حسد ہوگا، یا بدگمانی ہوگی۔ وہ کوئی نہ کوئی ایسی باتیں ہی کریں گے، منفی باتیں ہی کریں گے جن کا آپ کے دماغ پر بھی اثر ہوتا ہے ایسے ماحول پر، کیونکہ جیسا ماحول ہوتا ہے نا انسان کی سوچ بھی ویسی ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا جس طرح کے لوگوں کا تعلق ہوتا ہے، منفی لوگ کے ساتھ اگر آپ تعلق رکھیں گے تو ایٹومیٹکلی آپ کی بھی جو ذہنیت ہے، آپ کی سوچ ہے ویسی ہی ہوگی۔ جب آپ ایک اچھے اور پازیٹیو لوگوں میں اٹھے بیٹھیں گے نا تو آپ کا مائنڈ بھی ویسا رہتا ہے، فریش رہتا ہے اور پازیٹیو رہتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے گھروں میں جانے سے اچھا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو اپنائیں، ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑیں جو آپ کی دنیا اور آخرت بھی سنواریں۔ آپ کے ساتھ بیٹھ کر صرف شکایات نہ کریں، صرف بدگمانی والی باتیں نہ کریں، صرف غیبت نہ کریں، کچھ اور باتیں بھی کریں۔ دنیا میں انسان آیا ہے تو صرف یہی باتیں کرنے نہیں آیا، تو اس لیے آپ ایسے گھروں میں جانے سے پرہیز کریں، بالکل نہ جائیں جن کا ماحول گھر کا منفی ہو اور وہاں پہ شکر گزاری بالکل نہ ہو۔ یاد رکھیں جو ماحول ہوتا ہے نا یہ انسان پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ زندگی کا اصول سادہ ہے، جہاں آپ کی قدر نہ ہو وہاں زیادہ دیر رکنا نقصان ہے۔ خودداری کا مطلب غرور نہیں ہوتا، بلکہ اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو سنجیدگی سے لیں تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ پر غور کریں، اپنے آپ کو سنجیدگی سے لیں۔ ہر دعوت قبول کرنا ضروری نہیں، اور ہر تعلق جو ہے نا نبھانا بھی ضروری نہیں۔ کچھ دروازے جو ہے نا اپنے لیے بند رکھنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں عزت مانگنے سے نہیں ملتی، اپنے رویے سے ملتی ہے، اور جب آپ خود کو سستا کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو لوگ خود بخود آپ کی قدر کرنے لگتے ہیں۔ اپنی حدود طے کریں، ہر جگہ جانا، ہر بات سننا، ہر محفل میں بیٹھنا ضروری نہیں۔ آپ کا سکون آپ کی ذمہ داری ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے ایسے لوگوں پر ضائع نہ کریں جو آپ کی موجودگی کو معمولی سمجھیں، جہاں آپ کی سوچ کو منفی بنائیں۔ جہاں آپ کی اہمیت ہو وہیں آپ کی جگہ ہے۔ اگر آپ نے آج سے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ اپنی عزت کا خود خیال رکھیں گے تو یقین کریں آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ آخر میں بس اتنا یاد رکھیں، خود کو محفوظ رکھنا خود غرضی نہیں بلکہ دانش مندی ہے۔ انسان کے پاس عقل و شعور ہے تو اس کا صحیح سے استعمال کریں، اس کو صحیح سے استعمال میں لائیں اور اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں، اپنے لیے خوشحالی، سکون، برکت لائیں گھروں میں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑیں جو آپ کو سنوارے، آپ کی آخرت کو سنوارے، نہ کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھیں جو آپ کا ماحول خراب کرے، آپ کے ذہن کو منفی بنائے اور آپ کی زندگیوں کو خراب کرے، اور آپ کی عزت کا جو خیال نہ رکھیں۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس میں سے کچھ تھوڑی سی بھی رہنمائی ملی ہے تو اس کو ویڈیو کو اپنے پیاروں تک شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ رہنمائی مل سکے، ان کا بھی بھلا ہو سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ولاگ میں۔ مجھے پیارا سا کمنٹ کر کے رائے کا اظہار بھی لازمی دیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں، ہمیشہ پازیٹیو رہیں اور تعلق ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ جوڑیں۔ لاسٹ میں ہمیشہ کی طرح کہنا چاہوں گی، اپنے رب کی طرف ہمیشہ سے رجوع رکھیں اور درود شریف کو پڑھتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔